ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما تھوڑا سا اس طرح بس مختصراً حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کے لائق و زیبا ہیں۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا عمل نیکی کا انسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کی سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کی نیت کرتا ہے۔ نیت ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ یہاں پر میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ بعض لوگ نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے قبل۔ اس نیت سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے اپنا یہ دین کا کام، یہ نیکی کا کام کرنا ہے، یہ نیکی کرنی ہے، بس یہی نیت ہے۔ آپ کے دل کے اندر سچے دل سے آپ نے نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کے مطابق آپ کو اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ خواہ اس کا معاملہ عبادت کے ساتھ ہو یا دین کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہو، یا آپ کے حیات زندگی کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر آپ کے ساتھ ہو، آپ نے جو نیت کر لینی ہے وہی نیت اللہ رب العالمین کے ہاں اس نیت کے مطابق آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کو آپ کی صحیح نیت کے مطابق اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ اور اسی کے مصداق اگر آپ کی نیت میں خرابی ہے، بظاہراً آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کی جو نیت ہے وہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کا عمل بھی باطل ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر نہیں آ رہے، آپ کے دل کی نیت یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو کہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کتنا اچھا نمازی بن چکا ہے، یا آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو آپ کے دوست احباب دیکھیں اور وہ یہ بات کا تصور کر لیں کہ ہمارا فلاں دوست جو ہے وہ ایک نمازی بن چکا ہے، نیک آدمی بن چکا ہے۔ آپ کی نیت کے اندر یہ بات ہے، لیکن آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے۔ اللہ آپ کو نیت کے مطابق آپ کا ثواب دیں گے۔ اگر آپ کی نیت کے اندر یہی بات ہوگی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کے لیے وہی دکھلاوے کا عمل ہوگا جس کی نیت سے آپ وہ عمل کرنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا اگلا عمل بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی صورتوں کو اور آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو آپ کے عملوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کے عمل کس طرح کے ہیں، آپ کے عمل کس نمونے کے ہیں، آپ کے اعمال کے اندر کیا اللہ کے لیے للہیت ہے، خاصیت ہے، نیت کے اندر آپ کے اندر اخلاص موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اور کوئی پسند نہیں، کوئی بات۔ سورہ بینہ کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہی بات واضح فرما رہے ہیں۔ رب العالمین فرما رہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ رب العالمین
العالمین کا فرمان یہ ہے وما امروا، تمہیں حکم دیا گیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ۔ رب العالمین کا یہی فرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کے اندر رب العالمین کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرات لوگوں کی 4 اقسام ہوا کرتی ہیں، 4 قسمیں، لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام پہلی قسم بتاتے ہوئے فرما رہے نبی علیہ السلام، اللہ نے جس بندے کو علم عطا کیا، رب العالمین نے علم کے ساتھ مال بھی عطا کیا، اللہ رب العالمین کا وہ بندہ اپنے علم کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ، جہاں رب العالمین نے حکم دیا وہاں خرچ کرتا ہے ایک نمونے کے ساتھ۔ اسی طرح وہ دوسرا شخص، 4 قسموں میں سے دوسری قسم، اللہ اکبر، ایک وہ شخص ہے وہ یہ دیکھتا ہے نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس علم ہے، اللہ اکبر، وہ دل میں تصور کر رہا ہے کاش کہ میرے پاس بھی علم ہوتا، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اس آدمی کے طرح، جس طرح یہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے علم کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ رب العالمین نے علم کے ساتھ اللہ اکبر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں مال عطا فرمایا، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا، اس رزق کے اندر سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے چلے جاؤ۔ دوسرا آدمی یہ ہے کہ وہ پہلے والے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، علم ہے، وہ علم کے مطابق مال کو اپنے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ دوسرا انسان جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، وہ دل کے اندر سوچ رہا ہے، ایک گمان کر رہا ہے کاش کہ میرے پاس بھی اللہ مال عطا کرتا، مجھے بھی اللہ مال عطا کرتا، مجھے بھی اللہ اسی طرح کا علم عطا کرتا، اور میں بھی اسی کے طرح اپنے مال کو اپنے علم کے مطابق رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاتا۔ دوسرا آدمی یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دوسرا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال نہیں عطا کیا لیکن دل کے اندر نیت اچھی ہے، نیت کے اندر اس کے ایسی نیت ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے بھی مال دیتا میں بھی اس شخص کی طرح اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتا۔ اللہ اکبر، اس کی نیت کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، عمل کرنے کا اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اللہ یہ عمل کرتا اگر یہ مال میرے پاس ہوتا تو اللہ اس کو بھی اس کے مطابق، جس طرح مال خرچ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم، وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا، رزق عطا کیا، پیسہ عطا کیا، پھر رب العالمین کا وہ بندہ جو تیسرا آدمی ہے اس کو علم عطا نہیں کیا، اس کو علم عطا نہیں کیا، وہ اپنا پیسہ نہ جانے کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، نہ اسے آمدنی کا پتہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے، نہ اسے خرچ کرنے کا پتہ ہے کہ یہ جائز کام ہے یا ناجائز کام ہے۔ جس طرح سے آج 31 دسمبر کی رات ہے، آج نیا سال انگریزی سال کا آج رات 12 بجے نیا سال سن 2022 شروع ہونے والا ہے۔ جن کو اللہ نے حلال مال عطا کیا ہے وہ اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضولیات کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ آج رات 12 بجے لوگ خوب جشن منائیں گے،
یہ ایک الگ سے میرا ٹاپک ہے، یہ چلا جاؤں گا، لیکن اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بات آئی تو سمجھاتا چلا جاؤں گا کہ لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال کو اسی طرح فضول کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ آج کی رات جشن منائیں گے اور خوب پیسے کو اڑائیں گے، مختلف جگہوں پر بیٹھ کر مختلف طرح کے رقص اڑائیں گے۔ یہ اللہ نے دیا ہوا مال ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کا اسے طریقہ نہیں آ رہا۔ یہ تیسرا آدمی ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی حدیث کہ چوتھا آدمی جس طرح یہ عیاشی کر رہا ہے، مال کے اوپر خوب اڑا رہا ہے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، چوتھا آدمی جو اس کو دیکھتا ہے اور وہ دل میں نیت کرتا ہے، ہائے یہ مال میرے پاس بھی ہوتا، یہ پیسہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اسی نمونے کے ساتھ جس طرح یہ عیاشی کرتا پھر رہا ہے، خوب پیسے کو اڑاتا پھر رہا ہے، کاش یہ پیسہ میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی اسی کی طرح عیاشی کرتا پھرتا اور خوب دنیا کی رنگیوں کے اندر اللہ اکبر اپنے آپ کو ڈبا بیٹھتا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ارادہ کرنے والا اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، دونوں کو اللہ برابر کا گناہ عطا فرمائے گا، دونوں کو گناہ برابر کا ملے گا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، وہ دین کے اعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آداب نیت انتہائی ضروری چیز ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کہاں پر آیا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگوں جان لو، اللہ کے پیغمبر فرما رہے نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت میں شامل ہے، یہ ایک نیک کام ہے، اور جس بندے نے اس نکاح کرنے سے انکار کر دیا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ہم نے نکاح کیا رب العالمین کے پیغمبر کے حکم کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تو واضح فرمائی جو رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ بینہ کی شروع کی آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب یہ عبادت ہے، اللہ اکبر، نکاح کرنا شادی کرنا عبادت ہے، لیکن مخلصین لہ الدین، جو اخلاص کے ساتھ کرے، نیک نیتی کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نکاح کے اندر بعض لوگ اتنا طول پکڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر اتر آتے، اور بعض لوگ اسلام کی بات آتی ہے، جہاں حق مہر کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، نکاح سے قبل مہندی کرنا ضروری ہے، گھر کے اندر چراغاں کرنا ضروری ہے، خوب پیسہ جو ہے اسے فضول خرچیوں کے اندر اڑانا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بات ان کے رائج ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، دوستوں کے ساتھ دولہا ہے تو اس نے فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں جگہ سے شاپنگ کرنی ہے، یعنی اللہ کے ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ کام اس نے کرنے ہیں۔ لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے، حضرات بات غور سے سننے کی ہے، نکاح کا جب معاملہ آتا ہے، نکاح کے لیے جب مسجد کے اندر دولہا کو لایا جاتا ہے، نکاح خواہ مولانا صاحب جب پوچھتے ہیں فارم فل کرتے ہوئے، جی بتائیے حق مہر کی رقم کتنی لکھنی ہے،
حق مہر کی رقم کتنی لکھنی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں جی جو اسلام نے بتایا ہے 32.25 روپے وہی لکھ دیں، کیونکہ اسلامی طریقہ یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ اسلام میں کہیں ثابت ہی نہیں، 32 روپے یا 32.25 روپے اسلامی حق مہر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض میں مان لیتا ہوں ثابت ہوتا تو آپ کو شریعت یہی یاد آ رہی ہے کہ جہاں پر حق مہر کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، اس سے قبل آپ نے مہندیاں کی، وہ سارے وہ کام کیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی والے تھے، اور جب باری آئی نکاح پر حق مہر کی تو آپ اسلام کی بات کرتے ہو۔ یہ کہاں سے اسلام آیا؟ آج کے لوگ اتنے جو پریشانیوں کے اندر گھر چکے ہیں، معاملات کے اندر گھر چکے ہیں، اللہ کی قسم بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو سک رہی، اسی طرح نوجوان لڑکے اپنی عمروں کو گزار رہے ہیں لیکن شادی نہیں کر پا رہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ایسا رائج ہو چکا ہے کہ نکاح جو سنت تھا اسے ہم نے ایسا ایک بڑا کام کر لیا ہے، ایسا بڑا کام رکھ دیا ہے کہ ہم نہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دور، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی بیٹھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے نبی جی نکاح کا ارادہ کرتا ہوں، شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ میرے صحابی، جائیے، جا کر کوئی انگوٹھی ڈھونڈ کر لے آئیے۔ وہ جاتا ہے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ لوہے کی کوئی سی بھی چیز لے آؤ جو حق مہر کے طور پر تمہیں میں دے دوں۔ اللہ اکبر، تم اس عورت کو دے دو کہ وہ حق حلال ہو جائے تمہارے لیے۔ پیارے پیغمبر کے پاس پھر آتا ہے، اللہ کے نبی جی سارا کا سارا کچھ ڈھونڈ کر آ گیا ہوں، کوئی چیز نہیں مل رہی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی آؤ، اللہ اکبر، میں تمہیں تمہاری عورت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اس کا حق مہر جو ہے تم نے قرآن کی چند صورتیں تمہیں یاد ہے؟ فرمایا جی اللہ کے نبی۔ فرمایا جائیے، جا کر یہ چند صورتیں قرآن کی اسے یاد کروا دیجئے، یہی حق مہر کی رقم ہے، یہی حق مہر ہے۔ آئیے، اسلام نے تو اتنی بڑی چھوٹ دے دی، اور آؤ میں آپ کو اسلام کی ایک اور بڑی اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ کی بات سناتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ، رب العالمین کے پیغمبر کی صحابیہ ام سلیم ابو طلحہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یہ صحابیہ ام سلیم کہتی ہے ابو طلحہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابو طلحہ میں تم سے شادی کروں گی ایک شرط کے اوپر، اگر تم اسلام قبول کر لو اور وہی میرا حق مہر ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے جذبات کیا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو جائے، کوئی دنیا کی لالچ موجود نہیں، کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں، دل کے اندر ارمان ایسے موجود نہیں کہ دنیا کے اندر ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار لی۔ اللہ اکبر، ام سلیم ابو طلحہ سے یہی بات کرتی ہے، نیت کی بات آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، نیت ان کی کیا ہے؟ اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، قرآن کی آیت وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے خاص نیت صاف کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا تھا، شادی کرنا آپ کی سنت ہے۔ نیت کے اندر جو انسانوں کے فطور آتا ہے، حق مہر کی باری آئی 32.25 روپے، یہاں بات ختم ہوئی۔ بعض لوگوں کے اندر پھوں پھاں کی بہت بڑی عادت ہوا کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے کے لیے
قاضی النکاح نے پوچھا حق مہر کی رقم کیا ہے؟ جی فلاں بنگلہ، فلاں کوٹھی، فلاں گھر، فلاں گاڑی اس کے نام لکھ دیجئے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے فلاں نے شادی کی، اپنی بیوی کو اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ دے دیا، لیکن اس کی نیت کے اندر بات کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو تمہاری نیت کے اندر خرابی آئے اور پھر تم اس کو وہ پورا نہ کر سکو اور اللہ رب العالمین کے حلال کام کو حرام کر بیٹھو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے جائیے، جس نے بڑکپن کے اندر آ کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، پیسے والا ثابت کرنے کے لیے اللہ اکبر نکاح کی حق مہر کی رقم جو ہے اتنی زیادہ لکھوا دی کہ جب شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وہ اس کو ادا نہ کر سکا۔ یہ عورت کا حق ہے، حق مہر عورت کا حق ہے، وہ اسے ادا نہ کر سکا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو الزانی، وہ زانی شخص ہے، وہ شخص زانی ہے۔ نیت کے اندر تو بات یہ تھی کہ لوگ کہیں گے میں بڑا پیسے والا ہوں، بڑی مال و دولت والا ہوں، اپنی بیوی کو میں نے اتنا کچھ دے دیا حق مہر کے اندر، لیکن وہ پیسہ، وہ دولت وہ تھی نہیں، موجود نہیں تھی، ادا نہ کر سکا، اور وہ ادا نہیں کر رہا تو میاں اور بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے۔ حضرات بچ جائیے، یہ ہے نیت کے آداب، یہ نیت کے حقوق ہیں، ان حقوقوں کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو سمجھیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح نیت آداب نیت ہے، یہ آداب نیت حقوق کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا حق جو ہے انسان کے اپنے جسم کے اوپر ہے، انسان کے اپنے جسم کے اوپر اس کا اپنا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بعض لوگ اپنی جانوں کو جو ہے وہ تباہی کی طرف ڈال دیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی جانوں کے اوپر راحتیں اور مسرتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ دلیل سوچنا چاہتے ہوں گے، رب العالمین فرما رہے واقیم الصلاۃ، رب العالمین کا فرمان وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے آپ نماز ادا کریں، اللہ جی نماز کب ادا کریں؟ رب العالمین نے فرمایا طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں اطراف کے اندر، صبح کے وقت، شام کے وقت نماز ادا کیجئے۔ اب تباہی سے بچنے کے اسباب بتا رہا ہوں، اپنے نفس کو بچائیے ایسی چیزوں سے، ہلاکت سے بچائیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کچھ ہلاک کرتے ہیں اور کچھ اپنی نفسوں کو راحتیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے یہ جسم کے اندر جان دی ہے، اس کا حق ہے، اللہ نے اس حق کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے کہا مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے کے اندر ہے۔ انسان تو خسارے میں کس طرح سے ہے؟ تیرے خسارے میں ہونے کے اسباب کیا ہے؟ کہ جب تو نے اپنے نفس کے حقوق کو پورا نہ کیا۔ تیرے نفس کے حقوق تجھ سے کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، اللہ کے احکامات اور فرائض پر پورا اتر، یہ تیرے نفس کا حقوق ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے تمام وہ کام کر لیں کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ،
نماز ادا کریں. طرفی النہار وزلفا من اللیل, رات کے اطراف کے اندر نماز ادا کریں. اللہ اکبر, راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں کریں, نمازیں ادا کریں. آج ہر دوسرے بندے کو دیکھ لیا جائے, وہ اپنی اپنی پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے, اپنی اپنی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے. آ کر مولویوں سے, علماء سے سوال کرتا ہے, جی میں یہ کام کرتا ہوں, میرے کام کے اندر خیر و برکات ہی نہیں ہوتی, میرا پیسہ کماتا ہوں نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے, میرے پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی. اللہ اکبر, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ جب نیکی کا کام کریں گے, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. حسنات کے ذریعے, حسنات کیا ہے؟ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے اطراف کے اندر عبادت کیا ہے؟ قرآن کہتا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ ربهم خوفا وطمعا. اللہ کی قسم, رات کو جب تم سو اپنے بستروں کے اوپر, اللہ اکبر, مومنین تو ہوا کرتے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, اللہ کی آیات بینات کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے, اللہ اکبر, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. یہ مومن کی علامات ہیں, یہ مومنین کی اقسام ہیں. اللہ رب العالمین نے یہی معاملات کی وجہ سے انسان کو فرمایا کہ انسان تو خسارے کے اندر ہے, کیونکہ تو رب کے احکامات پر پورا نہیں اترتا. آئیے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ انسان صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں, بعض اپنی جانوں کو بچا لیتے ہیں ہلاکت سے, اور بعض ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, میں ایک بات جانتا ہوں کہ وہ لوگ, بعض لوگ جو ہیں وہ جنت میں جانے کا ارادہ کرتے ہوں گے, اور بعض لوگ جنت میں جانے سے انکار کریں گے. پیارے پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی, ایسے کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابہ, ایسے لوگ موجود ہوں گے. اللہ کے نبی ان کی نشاندہی کی دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو میرے حکم کے مطابق میری پیروی کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوں گے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے, اور جنہوں نے میرے احکامات کی نافرمانی کی, ان کو ٹھکرا دیا, انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. آئیے محترم, نفس کے حقوق کو جانیے. اپنی نفس جو اللہ نے تمہیں جان عطا کی ہے, یہ جسم عطا کیا ہے, اس جسم بھی کے کچھ حقوق ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ثانی خلیفہ, نبی علیہ السلام کے صحابی کی حالت کیا ہے؟ اپنے شام کے وقت اپنے پاؤں پر درہ مارتے ہیں, اور مارتے ہوئے اپنے جسم سے اس بات کا خطاب کرتے ہیں, عمر, سارا دن آج تم نے کون کون سے نیکی کے کام کیے ہیں, کون کون سے نیکی کے کام کیے ہیں؟ اور اسی طرح وہ صحابی جسے ام سلیم نے مسلمان کیا تھا, شادی کا لالچ دے کر کہ ابو طلحہ, اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کر لے, یہی میرا حق مہر ہوگا, اور یہی تیرا حق ہوگا کہ تو اسلام قبول کر چکا ہوگا. اللہ کے پیغمبر کا وہ صحابی بن گیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے پیغمبر کا یہ صحابی اپنے کام کے اندر مشغول ہے, اپنے باغ کے اندر کام کر رہا ہے, مشغولیت کی وجہ سے نماز کا وقت ہوا. حضرات, نفس کا حقوق کیا ہے؟ اللہ اکبر, نماز ادا کرنا.
5 وقت جو اللہ نے آپ پر نمازوں کو فرض کیا ہے یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے. آپ اپنی جان کو مارو, اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو, رکوع کرو, سجود کرو, اٹھک بیٹھک کرو. یہ اللہ کا حق ہے آپ کی جان کے اوپر, آپ اس حق کو ادا کرو. پیارے پیغمبر کا صحابی ابو طلحہ باغ کے اندر کام کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ نماز رہ جاتی ہے, نماز ضائع ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. نماز ادا کرتا ہے, فوت ہونے کے بعد, لیٹ ہونے کے بعد نماز ادا کرتے ہی سارا کا سارا باغ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دیتا ہے کہ نہ یہ باغ ہوگا, نہ میں مصروف ہوں گا, اور نہ میں اللہ کی عبادت سے بے خبر ہوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.